Assalamu alaikum, a very warm welcome here. In today's section, we are going to discuss the challenges which everyone face in the journey of his her life. इस दुनिया में हर इंसान का कुछ न कुछ ख्वाब होते हैं और 5% लोग इस ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं और 95% लोग जो है उनके ख्वाब जो है ख्वाब रह जाते हैं. Because we are not able to overcome certain fears, we are not able to overcome the challenges, the hurdles and the obstacle we face from this society and the fellow human being. These certain fears are the fear of being judged, the fear of being criticized, the fear of being fall, the fear of unknown, the fear of losing. یہ لوگ ڈر کے مارے زندگی جی رہے ہوتے ہیں. اگر تمہارا خواب بڑا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا. تمہیں اپنے خواب کی کنسیکوینسز کی یا اس کی کچھ نہ کچھ قیمت چکانا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر بڑا خواب ایک چھوٹے سوچ سے شروع ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں. اگر بتانے کی بہت کجلی ہو رہی ہوتی ہے تو کسی اپنے قریبی دوست کو, کسی اپنے بہت کلوز فرینڈ کو بتا دو, اس سے جس پر آپ کا اعتماد ہو, جس پر آپ کا بھروسہ ہو, اس سے شیئر کر دو کہ بھائی میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں, اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر دے گا. ورنہ اگر اور کسی دوسرے کے غیر کے ساتھ شیئر کیا تو بہت سارے مفت کے مشورے آئیں گے, تو تمہیں اس کو سننا پڑے گا اور پھر اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا پڑے گا. تو اٹس اے لانگ ٹرم اینڈ ٹائم کنزیومنگ پروسیس. بہتر یہ ہے کہ اپنے خواب اپنے آپ تک محدود رکھو اور اس کے اوپر کام کرنا جاری رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا خواب شیئر کر دیتے تو لوگ اس کو شروع ہونے سے پہلے اور اس کو آگے بڑھنے سے پہلے اس کو کچل دیتے ہیں, تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شروع میں ہر خواب کی شروع میں آپ کو بہت سارے چیلنجز کے اور بہت سارے لوگوں کے بہت ساری باتوں کو فیس کرنا پڑے گا چیلنجز کی شکل میں. شروع میں لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہے سالہ, یہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا آپ کے فیلڈ میں, یا آپ جو کرنا چاہتے ہیں اسی میں بہت سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, گینگز بیٹھے ہیں, ٹیکونز بیٹھے ہیں, تو تمہیں اس ٹیکون سے کچھ الگ سوچنا ہے, کچھ ڈیفرنٹ سوچنا ہے, وہ کر کے دکھانا ہے. شروع میں اور کچھ بھی سننے کو ملے گا, یار چھوٹی منہ بڑی باتیں, یہ تیری بس کی بات نہیں ہے بیٹا, اپنے اوقات میں رہو, وغیرہ وغیرہ. اور خاص کر اگر فیمیل طبقہ اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے یا اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر کرے تو پھر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. لوگوں کے جو ثقافتی ہے, وہ جو اصل ٹیپیکل کلچر, ٹیپیکل ریلیجن, وہ والی سوچ جو وہ جاگ جاتی ہے. یہ حالانکہ وہ نہیں جاگ جاتی, ان کے جو ایگو ہے وہ بڑک جاتی ہے. وہ ہمارا ایگو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ کوئی ہم سے آگے بڑھے یا کوئی فیمیل انڈیپینڈنٹ ہو. فیمیل کسی کا انڈیپینڈنٹ ہونا, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ فریڈم آف لائف ہے, اس سے آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. اگر وہ بندہ جو ہے وہ کلچر اور مذہب کی جو ڈیکورم ہے, ایکسیپٹیڈ ڈیکورم ہے, اسی کے اندر وہ گرو کر رہا ہے اور اس کو چیلنج نہیں کر رہا, تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے. کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہونا اور اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک بنیادی رائٹ ہے. بدقسمتی سے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی
فیمیل طبقہ اس طرح کی کوئی اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے اس کو ایکسپریس کر دے تو اس کے اوپر بہت سارے کلچر اور ریلیجن کے جو لیبلز ہے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. بہت سارے ویل کہ ہم کس طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ہم ہم کون سی طریقوں سے اس کو روکتے ہیں, اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو سپریس کرتے ہیں. یو نو بیٹر دیٹ. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں, یہ لوگوں کا کام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نہ خود کچھ کر رہے ہوتے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں, فارغ ٹائپ لوفر لفنگے اس ٹائپ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا مشغلہ, ان کا کام یہی ہے کہ کسی کو کرٹیسائز کرنا, کسی کو ڈاؤن کرنا, کسی کو نیچے گرانا, نیچے دکھانا, یہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور دوسرا کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کا جو اسٹرانگ اکنامک بیک بون ہے, وہ لوگ میں نہیں سمجھتا کہ اسی طرح وہ کریں گے, لیکن کچھ لوگ ہیں مائنارٹی میں اس طرح کی, ان کا جو اسٹرانگ اکنامک بیک بون ہے, ان کی جو اتھارٹی ہے اس معاشرے میں, اسٹیٹس کو اب چیلنج کریں گے یا اسی سے ان لوگوں سے آگے بڑھیں گے تو ان لوگوں کی ایگو جاگ جاتی ہے. اور تھرڈ کیٹیگری جو لوگ ہیں وہ انگیج مائنارٹی ہے. انگیج مائنارٹی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے کام میں کس حد تک مصروف ہے, لیکن وہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں سوچیں گے. ان کھجلی ہوتی ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے, کسی کے بارے میں کچھ کہنے کے. ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ڈسکس کرنا, کسی خواب کو یا کسی بڑے آئیڈیا کو یا کسی سوسائٹی کو ایک گریٹر لیول کی کوئی کنٹریبیوشن ہو اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے بارے میں ان کی لوکس آف مائنڈ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو سارے چیلنجز ہے یہ ہر انسان کو زندگی کے ہر لیول میں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ خواہ ہو تعلیم کے شعبے میں ہو, کسی اور کے شعبے میں ہو, کیونکہ اس لوگوں کا, اس معاشرے کا یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا ایک قانون ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ کچھ نہیں کر رہا ہے, فارغ بیٹھا ہو. جب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر مختلف طریقوں سے نیچے گرا دیتے ہیں, حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں, طرح طرح کے تمہیں ان کی تنزیہ اپریشیشن ملے گی, ان کی بہت سارے تنزیہ کمنٹس, تنزیہ جملے, ان سب چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوں گے وداؤٹ نو ریزن آپ کے مخالف ہوں گے, تمہارے طرح طرح کے طریقوں سے تمہارے حوصلہ شکنی کریں گے, تمہیں ڈرائیں گے, تمہیں دمکائیں گے. مطلب وہ اپنے طریقوں سے وہ جو ان کا جو ٹیکٹکس ہے وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس آپ کے اوپر اپلائی کر دیں گے. لیکن اس سے ڈرنا نہیں, اس سے گھبرانا نہیں. اگر آپ کے کچھ خواب بڑے ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, اسی چیزوں کو, لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو, ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے. چاہے اسٹوڈنٹ ہو, چاہے کوئی اور کسی کیٹیگری میں کوئی گرو کرنا چاہے یا کوئی آگے بڑھنا چاہے یا اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا چاہے تو اس کو میرا رائے ہے کہ اسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. اور ایک سپورٹیو معاشرہ اور ایک کوآپریٹیو معاشرہ اور ایک اپریشیٹیو بندے کی طرح سوچنا چاہیے. کسی دوسرے کو بلا وجہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کسی حد تک غلط نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا, اس کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک گڈ ہیومن بینگ کی ایک گڈ کوالٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لائن مجھے سب سے زیادہ موٹیویشن دیتی ہے, میں اس لائن سے انسپائر ہو کسی ایک انڈین آئی تھنک ایک انڈین ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے, میں اس کا نام بھول چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ
اگر میں یہ سوچوں کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے، یہ اس میں بڑا لاجک ہے. لیکن اسے ایک اور بات یہ ہے میرے ماننے کے مطابق، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج دا چیلنجز ود دا اسٹرانگ پیشن. I can do this so that the challenges refuse to challenge you. Or in other words, dream for the sake of reality. Don't dream for the sake of dream. Yes, do that right now and don't care about people. This is their hobby and this is their job to do and to comment something over someone. It's the normal and common rule of this society, and we have to overcome these challenges. First we have to overcome this challenge. This is the greatest challenge of everyone's life in pursuing their dreams and achieving their goals and achieving their any target in life. This is the first step of the obstacle of the challenges. لوگ بہت طرح طرح کے باتیں کریں گے، لوگ بہت غلط سوچیں گے آپ کے بارے میں، لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو اپنے ڈریمز کے، اپنے گولز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے باتوں کے اوپر فوکس کیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے، اس کو لیٹ اٹ گو کے فارمولے کے تحت اس کو اگنور کیا جائے فار ٹائم بینگ. اس کو اس لیے اگنور کیا جائے تاکہ مجھے وقت ملے، مجھے میں جو ٹائم اس میں انویسٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کنونس کرنے میں ان لوگوں کو غلط ثابت کر دوں. اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ یہ جو آپ کو نگیٹیولی کرٹیسائز کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہے ہیں، تنزیہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، تنزیہ جملے کستے ہیں اور بھی بہت طرح طرح کے لہجوں سے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بتا دو کہ میں کچھ کر سکتا، میں جو سوچ سکتا ہوں میں کر بھی سکتا ہوں. اس کو ان لوگوں کو کر کے دکھاؤ. تو یہی ایک بہترین ایک پروف ہے کہ میں نے کر کے دکھا دیا. آپ جو باتیں بنا رہے تھے میں نے کر کے دکھا دیا. آئے دیکھ لیجیے اس کو. Program your mind and heart with a positive vibe. Challenge the challenges with a strong passion. I can do this, so that the challenges refuse to challenge you. Or dream for the sake of reality. Don't dream for the sake of dreams. Thank you very much and wish you all the best.